اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا کل مسمی بالوحدۃ غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ ناظرین کرام، آج ہم آواز ڈیجیٹل کے توسط سے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو میں شکر گزار ہوں سید امیر احمد شاہ صاحب کا کہ انہوں نے میری آواز کو آواز ڈیجیٹل کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام۔ دعا ہے کہ رب کائنات آواز ڈیجیٹل کو مزید ترقیوں سے نوازے، اور شکر ہے اس مولا کا کہ اس اللہ نے ہم سب کو اس نبی کا امتی قرار دیا جس نبی سے اللہ خود محبت کرتا ہے، اور ہم اس نبی کی امتی ہیں کہ جس نبی کے امتی ہونے کے لیے خود نبی خواہش کرتے تھے، انبیاء کرام خواہش کرتے تھے کہ کاش ہم رسول خدا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے۔ ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات کی تختیاں عطا کی تو حضرت موسیٰ تورات کی تختیاں لے کے گھر آئے، اور گھر آ کے جب مطالعہ کیا تو پھر واپس کوہ طور پہ گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور کہتے ہیں کہ پالنے والے، میں نے تیرے تورات کی تختیوں میں پڑھا ہے ایک عجیب امت کے حالات زندگی۔ مالک اتنی عجیب امت ہے جو فقط نیکی کا ارادہ کرتی ہے تو نیکی لکھ لی جاتی ہے، ابھی کی نہیں، فقط نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب پھر نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرتی ہے تو ایک کے بدلے میں 10 لکھی جاتی ہیں۔ مالک اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ ارشاد پروردگار ہوا نا موسیٰ ہی امت احمد، وہ امت تو میرے احمد کی امت ہے، وہ امت تو میرے حبیب کی امت ہے۔ اچھا پالنے والے، میں نے ایک اور امت کے حالات زندگی پڑھے۔ مالک اتنی عجیب امت ہے جو دنیا میں سب سے آخر پہ خلق ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ پالنے والے وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا نہیں، وہ امت تو زہرا کے بابا کی امت ہے، حسنین کے نانا کی امت ہے۔ فرمایا اچھا، ایک طویل حدیث ہے، نتیجہ عرض کروں۔ فرمایا اچھا پالنے والے، اگر وہ امت میری امت نہیں بن سکتی تو موسیٰ یہ عرض کرتے ہیں پالنے والے مجھ موسیٰ کو اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ تو دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سیرت محمد مصطفیٰ کو پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت۔ ویسے بھی ماہ مبارک رمضان ہے، تو فرمایا کہ یہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس طرح ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے روشن اور چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ تارے چمکتے ہیں۔ یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں اگر ایک آیا کی تلاوت کی جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے باقی مہینوں میں آپ پورا قرآن ختم کرتے۔ تو اگر ہم اس قرآن کو وارثان قرآن سے لیں تو پھر پتہ چلے گا یہ قرآن کیا ہے۔ اور اللہ نے ہدایت کے 2 سلسلے
ہم تک بھیجے، ہم تک پہنچائے۔ اللہ نے ہدایت کے دو رستے بتائے، ایک رستہ ہدایت ہے قرآن، ایک رستہ ہدایت ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب فرق یہ ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو اس میں ہمیں صورت ملے گی، اہل بیت دیکھیں گے تو ان میں ہمیں سیرت نظر آئے گی۔ یعنی قرآن میں صورت ہے، اہل بیت میں سیرت ہے۔ قرآن بتانے کے لیے آئے گا کہ تم کو کہاں جانا ہے، اہل بیت ہاتھ سے پکڑ کے لے جائیں گے کہاں تک جانا ہے۔ قرآن اور اہل بیت، رسول نے فرمایا، رسول کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے، بغیر کسی اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے یا فقط اہل تشیع کتابوں میں لکھا ہے، نہیں، مستند حدیث ہے، بغیر کسی اختلاف کے وہ حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ اب جب قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول نے فرمایا یقیناً تمہاری ملاقات جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ قرآن اور اہل بیت۔ اب جب وارثان قرآن سے ہم قرآن لیں گے، ہمیں سمجھ آئے گا کہ قرآن کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ امیر کائنات جنت البقیع میں موجود تھے، مولا کے ایک صحابی تھے، انہوں نے فرمایا، عرض کی مولا کے صحابی نے کہ یا امیر المومنین آج قرآن کا درس دیں، قرآن کی تفسیر بتائیں۔ سرکار امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر پہ بیٹھے استاد بن کے، وہ صحابی زمین پہ بیٹھ گیا شاگرد بن کے۔ اب امیر المومنین قرآن کا درس دے رہے ہیں، تفسیر بتا رہے ہیں، اور جیسے قرآن کی تفسیر بیان کرتے کرتے جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوا تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش دامن وقت میں گنجائش ہوتی اور علی بسم اللہ کی تفسیر کو پورا کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھ، اگر علی سورہ فاتح کی تفسیر لکھے تو 70 اونٹ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکیں۔ جب قرآن وارث قرآن سے لیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ قرآن کیا ہے۔ اور قرآن وہ کتاب ہے، وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ ایک دفعہ میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، کسی نے لکھا تھا کہ اسے پنکھا ہی کیوں نظر آیا، گھر میں قرآن بھی تو رکھا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے کہ اس کو پنکھا ہی کیوں نظر آیا، گھر میں قرآن بھی تو رکھا تھا۔ ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے پنکھا ہی کیوں نظر آیا، گھر میں قرآن بھی تو رکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا میرے حساب سے یہ مطلب ہوگا کہ سال میں ایک مرتبہ ہم پنکھے کی بھی صفائی کرتے ہیں لیکن قرآن کی صفائی نہیں کرتے، جہاں پہ رکھا وہاں پہ رکھا۔ میں نے کہا نہیں، میں مطمئن نہیں ہوا۔ جس نے پھر وہ لکھا تھا، میں نے خود اس سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زندگی سے تنگ آ کے پنکھے کے ساتھ لٹک کے خودکشی کر لی۔ اسے پنکھا کیوں نظر آیا؟ گھر میں اگر قرآن رکھا تھا تو قرآن کھول کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنی زندگی کو بہتر بھی تو بنا سکتا تھا۔ خدا نے ایک زندگی کو چلانے کا طریقہ بتایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، رہنے کا سلیقہ بتایا ہے، تو وہ قرآن کھول کے اس نے کیوں نہیں دیکھا کہ خدا میرے ساتھ کیا کہہ رہا ہے، خدا مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو آپ تمام سے میری ریکویسٹ ہے کہ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب جو آپ کے گھر میں موجود ہے اس کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں۔ فقط اب یہ دیکھیں، قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے لیکن یہ مقصد قرآن نہیں ہے۔ قرآن بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارا جائے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کر کے۔ ثواب ہے، قرآن کی ایک آیت کا تلاوت اگر کی جائے تو اس کا ثواب ہے، ایک حرف پڑھا جائے تو اس کا ثواب ہے، لیکن ثواب سے ہٹ کے اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں سیرت معصومین کو پڑھنا چاہیے، پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، اسی سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ذہن میں آ گئی کہ امیر حسن، سرکار امام حسن بادشاہ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ سیرت معصوم کیا ہے، سیرت اہل بیت کیا ہے۔ گلی سے گزر رہے تھے تو سامنے سے ایک بندہ آ گیا، ایک شخص آ گیا،
اس نے امام کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے۔ جب اس نے وہ بکواسات کیے تو امام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ تھک چکا پھر اب معصوم بولتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں تم مسافر لگتے ہو، سواری نہیں ہے تو سواری کا بندوبست کروں، تم پیاسے ہو پانی پلاؤں، اگر بھوک ہے تو کھانے کا بندوبست کروں۔ فوراً قدموں پہ گر پڑا اور رو کے کہتا ہے مولا میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اب معصوم فرماتے ہیں اداس نہ ہو، پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، تو نے میرے ساتھ وہ کیا جو تیرے آباء و اجداد کی سیرت تھی، میں نے تیرے ساتھ وہ کیا جو میرے آباء و اجداد کی سیرت۔ یہ سیرت معصومین ہے۔ سیرت معصومین فقط پڑھنے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے۔ تو دعا ہے کہ رب پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے کی، سیرت معصومین علیہ السلام پڑھنے کی، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور بعد میں دعا گو ہوں آواز ڈیجیٹل والوں کے لیے کہ مالک کائنات ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو حل فرمائیں، اس چینل کو مزید ترقیوں سے نوازیں، اور بالخصوص سید امیر احمد شاہ صاحب مالک کائنات ان کی زندگی دراز فرمائیں اور ان کے رزق عزت اور بخت میں اضافہ فرمائیں۔ اور بالخصوص آخری دعا ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ بادشاہ کے مقدس ظہور میں مالک تعجیل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔